لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ آج کا یہ اہتمام عزائے سرکار سید الشہداء کا، اگر ہم تلاش کریں اور دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں 61 ہجری میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کی تھی، اور آج تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ روز بروز یہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی ہر قوم جیسے جیسے شعور اور بیداری پیدا ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زمانے کی ضرورت کا نام ہے حسین۔ میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زمین کی ایک گردش شب و روز کی تشکیل کرتی ہے، شب و روز کہ جسے ہم یوم کہتے ہیں۔ زمین چکر لگا رہی ہے اور گردش ایام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن کو ڈھکیل کے ماضی کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ جس کے نام لیوا کوئی نہیں ہوتے وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایام، بعض کردار، بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے یاد آتے ہی دل و دماغ پر یادوں کا ایک سیلاب سا عمر پڑتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر پڑھے لکھے شخصیتیں، افراد، جوان بچے موجود ہیں، لہٰذا علماء کرام کی بھی موجودگی ان کے سامنے یہ جسارت و لب کشائی، چونکہ خطابت کا کمال یہ ہے کہ مصروں پہ گھنٹوں گفتگو کرتا ہے، اور شاعری کا کمال یہ ہے کہ گھنٹوں کی گفتگو کو مصروں میں کہہ دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے پیش نظر میں نے آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس فرمان و ارشاد کو پیش کیا اور اس کی جسارت کی اور لب کشائی کی، سعادت بلکہ حاصل کی۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ مجلسوں کا فیض ہے، یہ ہماری جو تربیت گاہ ہے جسے ہم مجلس کہتے ہیں، اس میں پہلے مجلس ہوتی ہے پھر جلوس نکلتا ہے، اس لیے کہ پہلے تربیت دی جاتی ہے پھر ہم دنیا کو سکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ لہٰذا یہ تاریخ کا یہ فطری طریقہ رہا ہے کہ خالق نے بھی پہلے سکھانے والا بھیجا تھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا تھا اور بات کہی تھی۔ لہٰذا اس کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں، میں اب 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، اور شاید میں نے جو آپ کے سامنے حسین منی وانا من الحسین عرض کیا، یہ چونکہ شعراء کرام موجود ہے، لطف اسی وقت آئے گا کہ جب یہ 4 مصرے پڑھے جائیں کہ ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین، ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین، پرواز تخیل کی جوانی ہے حسین۔ ہر شعر کے تشکیل کا، آپ بالکل آسانی سے واقع کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین، پرواز تخیل کی جوانی ہے حسین، ہر مصرع اولا کو محمد کہیے۔ دیکھیں اگر یہ بات میں بہت پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ کہتا تو زیادہ تیز پہنچتا، مگر بہت آہستہ سے میں نے کہہ دیا کہ ہر مصرع اولا کو
محمد کہیے، ہر مصرع اولا کو محمد کہیے، اسلام تیرا مصرع ثانی ہے حسین۔ ایک شلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہر مصرع اولا کو محمد کہیے، اسلام تیرا مصرع ثانی ہے حسین۔ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جب ہے آپ کہہ رہے ہیں تو پیغمبر نے اگر کوئی بات کہی ہے تو یوں تو کہی نہیں ہوگی، اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ مشیت الہی شامل نہ ہو۔ تو کہا ہے تو اس کے پیچھے کا کچھ مقصد ہوگا۔ 61 ہجری سے پہلے ہم نے جو کچھ دیکھا، بلکہ یوں کہوں کہ 11 ہجری کے بعد اور 61 ہجری کے بیچ میں جو تماشا دیکھا، اس تماشے کو بے نقاب اگر کسی نے کیا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ نہیں توجہ آپ کی۔ 11 ہجری سے 61 ہجری کے بیچ میں جو تماشا بنایا گیا وہ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کی محنتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا کا میدان کا انتخاب کیا، اور ہمارے سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں شاید میری بات کی تائید کریں گے وہ کہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کربلا برپا کی گئی ہے، کربلا آرگنائز کی گئی ہے، کربلا کا انعقاد کیا گیا، اور یوں ہی انعقاد نہیں کیا گیا۔ اب دنیا یہ پوچھتی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر کیسے ثابت ہو کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں؟ آپ 61 ہجری سے پہلے کا جو اسلام دیکھیں گے، اس اسلام میں نماز صبح کی 4 رکعت پڑھا دی جا رہی ہے، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کا منظر ہے، تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی، نہ تاریخ داں اسے فراموش کر سکتے۔ شکوہ پڑھانے والے سے نہیں ہے، پڑھنے والوں سے۔ میں ممبر پہ کچھ بھی پڑھ کے چلا جاؤں تو میں پڑھ کے جا کیسے سکتا ہوں جبکہ عظیم شخصیتیں سامنے موجود ہوں؟ وہ ابھی نہیں تو کم سے کم ٹوکیں گی تو، یہ آپ نے کہاں سے؟ تو یہ شعور و بیداری جو پیدا ہوئی ہے، پھر اب یہ نہ پوچھے گا کہ کربلا کا معجزہ کیا ہے۔ نہیں توجہ، بڑی سنجیدگی سے بات کو میں آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کرتا ہوا کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شعور کسی نے اگر پیدا کیا ہے تو یہ کربلا نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ نماز صبح کی 4 رکعت پڑھا دی گئی، اعتراض نہیں ہوا، پڑھنے والوں نے پڑھ لیا۔ جمعے کی بدھ کو پڑھا دی گئی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پڑھنے والوں نے پڑھ لیا۔ یہ تاریخ ہے نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے یہ۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کروں کہ پڑھنے والوں نے پڑھ لیا۔ اب مجھے آج جب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ارتقاء کا دور ہے، چیزیں سامنے ہیں، ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک نئی ایجاد، تو بڑا آسان تھا یہ زمانہ کہ جس میں کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، نہیں ہے۔ لیکن اگر مکے کے امام صاحب آئیں اور گورنمنٹ انہیں پرمیشن دے کہ صاحب بس اتنے آورز کی پرمیشن ہے، لہٰذا جو ہے اب ملت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ مکے کے امام صاحب آئے ہیں، لہٰذا یہ بدھ کو ان کی فلائٹ ہے چلے جائیں گے، تو جمعے والی نماز بدھ کو ہی پڑھا لی جائے، جمعے والی نماز بدھ کو ہی پڑھا لی جائے۔ تو ہے کسی میں اتنی طاقت، ہے کسی میں اتنی دم جو بدھ والی جمعے والی نماز بدھ کو پڑھا لے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال جو فلک پہ ماہ محرم نکلتا ہے، اس میں جو غازی کا علم لے کر کے سیاہ لباس پہن کر کے اسلام کے محافظ نکلتے ہیں، جنہوں نے درس کربلا سے لیا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ اب جب کوئی یزید سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو کربلا سامنے آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو پھر ہم سلام کریں، کیوں نہ سلام کریں سجاد و زینب کو، کیوں نہ سلام کریں ہم علی کی عزت مآب بیٹی کو، غریب زہرا کے غریب فرزند کو، کہ جس نے ایسی یونیورسٹی دے دی، ایسی تحریک دے دی، ایسا انقلاب دے دیا، ایسی فرش ازا دے دی، ایسے سامان ازا ہمیں دے دیا کہ آج پوری دنیا سر پٹک رہی ہے
کہ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر حسین نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر فرش ازا نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر ازا خانے نہیں ہے۔ وہ جذبہ، وہ کردار، وہ آئیڈیل، وہ جوش، آج دیکھیں جس زمانے سے یہ 2-3 سال گزرے ہیں، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے، پستی میں لوگ چلے گئے۔ کیا زمانہ ہے، کس دور سے ہم گزر گئے۔ لیکن کسی کے لب پہ کوئی شکوہ تھا کہ ہم اجازت نہیں ملی ہمیں، ورنہ ہم تو لٹانے کو تیار بیٹھے تھے، ورنہ ہم تو لٹانے کو تیار بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب فرش ازا یہ بتا رہی ہے کہ لوٹنے والے آج بھی شرمندہ ہیں، ان کے نام و نشان کہیں نظر نہیں آتے۔ لٹانے والے کل بھی چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں تھے، آج بھی زمانے کے سامنے ایسا ہی لٹانے کو تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ چونکہ میرے پاس صرف 40 سے 45 منٹ کا وقت ہے، لہذا میں کسی ایسی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں بس صرف نوجوانوں تک اشارے کرتے ہوئے کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ذرا محسوس کریں، اس عزا کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عزا بہت بیش قیمتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کی جو مرتبہ ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو فلسفی ہے، اس کا جو اعجاز ہے، اس کا جو معجزہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آئے گا اور آ رہا ہے۔ بھی بہت جلدی کی بات ہے، ہندوستان کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کو عزاداری سے سیکھ لینی چاہیے۔ اگر ہم یہ بات کہتے تو یہ ہمارا فیض تھا، یہ ہمارا یقین تھا، ہماری خلقت اسی کے لیے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو عزاداری سے سیکھ لینی چاہیے۔ امام مظلوم کا جو یہ ایک پرٹیکولر ایک کمیونٹی ہے جو حسینی عزادار اور شیعان علی کہلاتے ہیں، یہ میں ورڈ ٹو ورڈ اس کے جو لفظ بلفظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے سیکھ دنیا کو لینی چاہیے اور انہیں اتنی آزادی دے دی جانی چاہیے، اتنی آزادی دے دینی چاہیے کہ یہ عزا بالکل کھل کر کے منائیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ہمارے پوروجوں کا قاتل تھا، نہیں آپ پہنچے ہی نہیں، جو ہمارے پوروجوں کا قاتل تھا، جو ہمارے پوروجوں کا قاتل تھا، جو ہمارے پوروجوں کا قاتل ہے، یہ 2 مہینے 8 دن اسے بیٹھ کے کوستے ہیں، لفظ ہے اسے بیٹھ کے کوستے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اب اس کی پنراورت نہ ہونے پائے، تاکہ یہ ریپیٹ نہ ہونے پائے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اگر نرسنہار روکنا ہے، آتنکواد روکنا ہے، خون خرابہ روکنا ہے، بھرشٹاچار روکنا ہے، تو پرچم عباس کو سڑکوں پہ لاؤ، حسینی عزاداروں کا انقلاب برپا کرو۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ فیروز بھائی، اتنی دیر کی جو گفتگو ہوئی ہے، اب میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا پنراورتی نہ ہونے پائے، یہ ریپیٹ نہ ہونے پائے، دہرائی نہ جائے، لہٰذا عزائے سرکار سید الشہداء زمانے کی ضرورت کا نام ہے حسین۔ حسین زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ ایک فقرہ زبان پہ آ رہا ہے، میں اگر اسے دہرا دوں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا میں آپ کے آنسوؤں کو یہیں روک کر کے آگے ذرا بڑھ کر کے 2 قدم ایک بات کہتا ہوں کہ اس کی پنراورت نہ ہونے پائے۔ اب آپ سمجھے، پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے جو حالات ہیں آپ روز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ آپ داڑھی لگا کر کے اگر جائیے تو دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ آپ ٹوپی لگا کے جائیے، دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھ رہی ہے؟
کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ مسلمانوں نے یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی لا علمی کہا جائے، المیہ کہا جائے، یا اہل بیت سے بغض و حسد کہا جائے، جو آج ان کی پیشانی پر لکھ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اسلام کی تصویر پیش کی، اسلام مطلب بابر، اسلام مطلب ہمایوں، اسلام مطلب مغلیہ حکومت، اسلام مطلب سلاطین، تو تم نے جو اسلام کی تصویر پیش کی وہ اسی میں تلاش کر رہے ہیں اسلام کو، ان کی کمیوں کو اسلام بتا رہے ہیں۔ تم نے کیا یہ ہوتا اگر جو ہم کر رہے ہیں تو آج تمہارے سر پہ یہ تہمت نہ لگتی۔ تم نے اسلام کو اگر پیش کیا ہوتا پیغمبر اکرم، اسلام کو پیش کیا ہوتا امیر کائنات حضرت علی، اسلام کو اگر پیش کیا ہوتا حسن مجتبی، اسلام کی تصویر پیش کی ہوتی حسین شہید، اسلام کی تصویر پیش کی ہوتی باقر العلوم، اسلام کی تصویر پیش کی ہوتی جس نے دنیا کو علم کی خیرات بانٹی جعفر صادق، تم نے اگر اسلام کی تصویر پیش کی ہوتی جسے پیغمبر دے کے گئے تھے تو تم رسوا نہ ہوتے، سر اٹھا کے جی رہے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ تم نے وہ تصویر پیش کی۔ یہ خطیب اکبر نے بامبے کے سے خطاب کرتے ممبر کے فراز سے یہ بات کہی تھی، یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، یہ خطیب اکبر کے ہیں، جنہوں نے کہا تم نے وہ تصویر پیش کی ہے، اس لیے تمہارے سر شرمندگی سے جھک رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اب میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ جو کچھ ہمارے سر پڑ گیا ہے اس کا راستہ کیا ہے، کہاں سے نکلا جائے تاکہ یہ تہمت جو داغ لگے ہوئے ہیں یہ دھل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بارش کا موسم ہوتا بہت اچھا ہے، اس میں جتنے گرد و غبار ہوتے ہیں، آسمان سے جو پانی اپنے دوش پر ہوا لے کر کے آتی ہے اور وہ برساتی ہے تو گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں، صاف آسمان نظر آتا ہے۔ لہٰذا جو تربیت کا آسمان تھا جسے دین فطرت کہتے ہیں، جو اصل اسلام تھا، اگر چاہتے ہو کہ یہ جتنے گرد و غبار ہیں یہ چھٹ جائیں تو آؤ پھر دوش پہ علم اٹھاؤ اور آنسوؤں کی جو برسات ہے اس برسات میں اتنا صاف و شفاف ہو جائے گا کہ تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ اب جو کربلا ہے یہ کربلا دنیا کو بتا رہی ہے اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اسلام خون خرابے کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانیت کا درس دے رہا ہے، اسلام دشمن کو معاف کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، اسلام گلے لگانا سکھاتا ہے، اسلام دوریاں پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، فاصلوں کو مٹانے کا نام ہے، قریب لانے کا نام ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یہ کربلا منعقد کی گئی۔ میں جلدی سے 2 مثالیں دے کر کے سرحد مسائل میں داخل ہو جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی وقت رہا جس پہ باقاعدہ طور پہ آپ کے حضرات کے اذان عالیہ کے سپرد یا آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ امام حسین نے کربلا منعقد کی، کیسے منعقد کی؟ منعقد ایسے کی ہے کہ یہ وعدہ طفلی تھا، جبریل امین نے آ کے بتایا تھا کہ یہ آپ کا نواسہ جو ہے اس کو ایک عظیم قربانی دینی پڑے گی اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پیغمبر آپ بتائیں کہ مجھے قبول ہے۔ امام علی سے پوچھا گیا، آپ نے کہا قبول ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا، کہا قبول ہے۔ معصوم عالم سے پوچھا گیا، کہا قبول ہے۔ وہ ان سب سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، خواب دیکھا تھا؟ بیٹے سے کہتے چل کر کے چھری پھیر دیتے، تو یہ کارنامہ ابراہیم علیہ السلام کا کہلاتا، اسماعیل اس میں شامل نہ ہوتے، لیکن اسماعیل کو بتا کر کے اسماعیل سے تائید لینا، تب یہ دونوں کا کارنامہ بن گیا۔ نہیں توجہ ہے آپ کی؟
یہ قربانی جو خبر ملی ہے تو اکیلے کی نہیں تھی، پیغمبر نے کہا ہمیں قبول، امام علی نے کہا ہمیں قبول، امام حسن نے کہا ہمیں قبول، حسین غریب نے کہا ہمیں قبول، بنت رسول نے کہا ہمیں قبول۔ اب بات صرف قبولیت کی نہیں تھی، لہٰذا اپنی نمائندگی بھی کرنا تھا، توجہ ہے آپ کی، اپنی نمائندگی بھی کرنا تھا۔ رسول خدا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، مجھے قبول ہے، حسین قربان ہوگا۔ مولا کائنات نے دیکھا یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، آپ نے فوراً ہاتھوں کو بلند کے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا دے تاکہ ہماری نمائندگی ہو۔ امام حسن نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا تاکہ ہماری نمائندگی بھی ہو، غور ہے آپ کی۔ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا اپنا۔ اب بات تھی بی بی زہرا کی، لہٰذا پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کہا کہ یہ خبر فاطمہ کو بھی دینی ہے، لہٰذا علی تم فاطمہ کو سنبھالنا۔ مولا کائنات نے دوش پہ ہاتھ رکھا، بی بی کو خبر دی گئی، کہا آپ کی نمائندگی، کہا میری نمائندگی میری بیٹی ثانیہ زہرا زینب کرے گی، لہٰذا آپ نے ثانیہ زہرا زینب کو بھیجا، امام حسین لے کر کے چلے۔ توجہ ہے آپ کی۔ اب یہ کربلا میں نے کہا نا منعقد کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بیٹے سجاد کو لے گئے، بچا کیا ہے مظلوم کربلا کے پاس، سب قربان کر دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شمر کند خنجر لے کے آیا ہے، امام مسکرائے ہیں اور آوازی بار الہا وعدہ طفلی ادا کر دیا، میرا جو وعدہ تھا میں نے پورا کر دیا، لہذا تیرا جو وعدہ ہے تو پورا کر۔ باجب نے ان حاطف غیبی کی ندائی، حسین تو نے مجھے بچایا ہے، اب تیرے ذکر کو میں بچاؤں گا۔ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ انصاف سے بتائیے ظفر بھائی، انصاف سے بتائیے سوگواروں، آپ بیٹھے ہوئے، یہ جو آج انجمن آئے گی، ایک انجمن کا بجٹ کتنا ہے؟ 17,000 15,000 14,000، 4 انجمن آئی، ذرا جوڑیے۔ یہ کھانا، یہ ذاکرین، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ اہتمام، گھر بنوا لیتے اپنا اچھا سا۔ 7 سال 5 سال پہلے آیا تھا، ویسے ہی ڈرائنگ روم ہے ان کا، ویسے ہی پینٹ بھی، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ اپنی زیبائش کے علاوہ یہ پیسہ کیوں لٹا رہے ہیں؟ کیوں لٹا رہے ہیں؟ کس لیے لٹا رہے ہیں؟ یہ سال بھر بچا کے رکھتے ہیں، سال بھر بچا، 24 محرم کو ہمیں خرچ کرنا ہے۔ یہ 24 محرم تو یہ خاص ہے نا، اس کے علاوہ تو جب سے چاند نکلا تب سے لٹا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بچاؤں گا، لہذا انتخاب بھی اسی کا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، لٹا ہر نہیں سکتا ہے، انتخاب اس کا ہوگا، ذکر کون کرے گا؟ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ انتخاب بھی اس کا ہوگا۔ لہذا انتخاب بھی اس کا ہوگا، وہ کس سے عزائز سر کرے، سید الشہداء کا اہتمام کرائے گا۔ لہذا اللہ نے وعدہ کیا میں بچاؤں گا۔ آپ دیکھیں کن کن دور سے، کن کن حالات سے ہم گزرے ہیں۔ مخالفت کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ زیادہ ہوئی۔ عزاداری کم ہوئی یا بڑھی ہے؟ اب تو لوگوں کی زبان پہ، اپنوں کی زبان پہ ہی، بھیا اب تو گاؤں گاؤں جلوس ہونے لگے، وہ ایسے ویسے نہیں ہو رہے۔ وہ دیکھیے وہ میرٹھ کی، مظفر نگر کی، نوگاواں سادات کے انجمن اعظم گڑھ میں ہے نہیں ہے؟ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہم اعظم گڑھ جائیں گے۔ وہ اعظم گڑھ سے مومنین سے ان کا ملاقات ہو رہی ہے، ایک حسینی کو دوسرے حسینی سے ملا دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ دونوں میگنیٹک جگہ ایک جگہ آ گئے، کشش تھی، لے آئی عزاداری ہم کو، ملاقات کرا دی ہماری۔ تو یہ عزاداری کم نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا، تمہاری مخالفتیں عزاداری کو روک نہیں سکتی۔ اب چونکہ مجلسی مجمع ہے، کہیں گے بالکل نصیحت کر کے باتیں کر کے چلے گئے، ایک مجلسی اشارہ کر کے نکلنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی چھلک رہی ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ، میں وہ والا آپ کے شیر والے صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کی قدر ہے، وہ بھی تھے جو بھیڑ میں رہتے تھے۔ صحابہ کی پوری جماعت لگی ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی بیت الشرف سے ایک شہزادہ نکل کے مسجد نبوی میں آیا۔ عالم یہ تھا کہ ہر آدمی کہیں تو نام آ جائے، اس صف میں کھڑے تھے، لہٰذا شولڈر سے شولڈر بالکل ملے ہوئے تاکہ کوئی گزرنے نہ پائے۔ تاریخ کہتی بیت الشرف سے ایک شہزادہ نکلا، اور نکلنے کے بعد یہ جتنے صحابہ کی لائنیں تھیں نا، ان سب کو عبور کرتا ہوا
پشت رسول پہ پہنچ گیا اور مسکرا کے یہ تمام جو بیٹھے تھے نا ان کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ سر اٹھاتے تھے سجدے میں رکھ دیتے تھے, سر اٹھاتے تھے سجدے میں رکھ دیتے تھے, سر اٹھاتے تھے سجدے میں رکھ دیتے تھے. حسین نانا کی پشت پہ تھے, بتا رہے تھے یاد رکھنا جب صحابیوں کی قطاریں نانا تک پہنچنے سے ہم کو نہیں روک سکتی تو صحابیوں کے جو قافیے ہیں وہ ہمارا ذکر کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ہمارا ذکر کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. بس دو باتیں جو میں آپ کی خدمت میں ایک سلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد. یہ جو صحابیوں کا قافیہ جو استعمال کیا, اللہ غریق رحمت کرے مولانا اعجاز حسین غدیری صاحب کو. کیا شخصیت تھی وہ, خالق کائنات جوار ائمہ تحلیل علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. بڑی عظیم شخصیت تھی وہ, در ہمارے درمیان نہیں, بہت کمی محسوس ہوتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مسئلہ پورا سامنے. امام حسین نے کربلا برپا کی. اب کیسے برپا کی؟ بس جلدی سے ایک بات کہہ کے سرد مصائب میں داخل ہو جاتا ہوں. یہی پوری گفتگو کا محصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. لفظ یاد رکھیے گا, اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لہذا امام چلے, کتنے کی اصلاح ہوئی؟ تاریخ تبریز جتنی تاریخیں پڑھی اٹھائیے دیکھیے کتنی کی اصلاح ہوئی. ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے. ابھی امام چلے, ساتھ میں کسے لے کے چلے؟ بچیاں, چھوٹے بچے, گود کے پالے, مخدرات عصمت و طہارت, انہیں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کہا بھی محمد حنفیہ نے, آپ انہیں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے کردار امام حسین نے چنا ہے, سب کا انتخاب کیا ہے. بچوں کا بھی انتخاب ہے, بچیوں کا بھی انتخاب ہے, مخدرات عصمت و طہارت کا بھی انتخاب ہے. کوئی امام کی مرضی کے بغیر شامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ طے امام کریں گے کربلا کسے چلنا ہے. میں دیکھیں بڑے قیمتی قیمتی جملے کہہ کے بڑی آسانی سے نکل جا رہا ہوں. سب کا انتخاب امام نے کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ نے بڑی قیمتی ایک بات کہی تھی کہ امام جب چلے تھے وہاں سے جو انتخاب ہوا ہے اس انتخاب میں ہم نے دیکھا کہ جب مکے سے چلے تو 500 افراد امام کے ساتھ تھے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, 500 افراد. کربلا پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 100 رہ گئی, 400 چلے گئے. چلے نہیں گئے, امام نے واپس کر دیا کہ واپس جاؤ. کیوں بھیج دیا مولا نے؟ کہ ہمارے ساتھ وہ چلے جس نے کسی کی غیبت نہ کی ہو, ہمارے ساتھ وہ چلے جس نے خون ناحق نہ بہایا ہو, ہمارے ساتھ وہ چلے جس نے کسی کا استحصال نہ کیا ہو, ہمارے ساتھ وہ چلے جس کا کسی کے گردن کے اوپر کسی کا حق نہ باقی ہو. میرے ساتھ وہ چلے گا جو کردار جس کا بالکل صاف و شفاف ہوگا. یاد رکھیے گا, اب تک کی جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں, جتنی اسلامی جنگیں, اس میں جو بیسک تھا, بنیاد, اسے کلمہ رکھا گیا تھا. لیکن کربلا کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کلمہ بنیاد نہیں. یہ ساری جنگوں سے بالکل الگ جنگ ہے کربلا کی, اس لیے کہ کربلا برپا کی گئی ہے. اور یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ڈیفنس ہوا ہے, یہ دفاع ہے. یہ کربلا اصلاح ہے, سب دفاع ہے, یہ اصلاح ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. پیغمبر بھی اصلاح کے لیے آئے تھے, امت کی اصلاح کے لیے آئے تھے. لہذا جو صاحب شریعت کا وارث ہے نا, یہ محافظ شریعت ہے, یہ بھی اصلاح کے لیے جا رہا ہے. لہذا اس نے جب بنیاد رکھی وہ کلمہ نہیں رکھا, کردار رکھا. اچھا صاحب تو کردار رکھا کہاں؟ کہ کلمہ کیوں نہیں رکھا؟ نہیں, کلمہ تھا لیکن کلمے کے ساتھ ضروری جو چیز تھی, جو سرٹیفکیٹ دکھا جا رہا تھا, وہ کردار کا تھا. وہ کیوں؟ توجہ ہے آپ کی, بیدار ہیں آپ؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کردار اس لیے رکھا کہ اسلامی جنگیں جتنی ہوئی ہیں کربلا سے پہلے وہ منافقین سے تھی, منافقین سے تھی, وہ مشرکین سے تھی. لیکن یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے کلمہ اس لیے نہیں رکھا کہ کلمہ گو ہی سامنے ہے. نہیں, توجہ ہے, کلمہ گو ہی سامنے ہے. اس کا مطلب پیغمبر کا یہ نواسہ بتانے جا رہا ہے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, کردار دیکھا جائے گا, کردار دیکھا جائے گا, کردار دیکھا جائے گا. اب یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ جو کونے میں جا کے کہتے ہیں اور بھرے مجمع میں بھی کہتے ہیں
محسن اسلام کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. ابھی بالکل جلدی کا ایک واقعہ ہے، ہردوئی میں پیش آیا، محرم سے 2 ہفتہ پہلے کی بات. سرفراز دن لکھنؤ میں میرا ایک گروپ رہتا ہے، اس میں ایک لڑکے نے ہنس کے بتایا کہ صاحب بہت زبردست بات ہو گئی. کیا کل ایک لڑکا مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا کر کے، مجلسوں کا فیض یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں انقلاب پیدا ہوا، اسی لیے منع کیا جاتا ہے مجلس میں نہ جاؤ، کیونکہ یہاں آتا ہی شریف ہے، اور جب آتا ہے تو پھر انقلاب برپا ہوتا ہے. اور تو کیا اسے روکا جاتا ہے اسی لیے نہ جاؤ. وہ آیا مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا. بیٹھتے اتفاق سے ایک جگہ سیرت کا اہتمام ہو رہا تھا. وہاں بڑے بڑے اسلام کے جو سو کالڈ اور نام نہاد شخصیتیں تھیں، سب وہاں موجود تھیں. لہٰذا اس نے، مولانا صاحب بالکل جوش میں تھے، وہ پڑھے جا رہے تھے. اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ محسن اسلام کا ذکر کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا گیا ان سے کہ چچا پڑھ لیجئے کلمہ. تو انہوں نے نہیں پڑھا. اسے بڑا ناگوار گزرا. بالکل ریئل واقعہ بتا رہا ہوں میں، کوئی مطلب وہ نہیں ہے. بیٹھا رہا، وہاں سے اٹھنے بعد اسٹیج پہ پہنچ گیا، اور مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کچھ، کہ رک جائیے. کان میں کچھ کہا، ابھی مائک پہ آ گیا. کہنے چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کچھ کہا ہے، آپ لوگوں نے سنا؟ کسی نے؟ کہنے کسی نے نہیں سنا. کہنے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت عمران کو کان میں کہا گیا تھا، آپ مجمع میں تو سن نہیں پائے، مائک لگا ہوا ہے. انہوں نے کیسے سن لیا جو انہوں نے کہا تھا؟ لا جواب. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے کہا نا جیسے تھے شعور پیدا ہوتا جائے گا لوگوں کے اندر، انقلاب پیدا ہو. بہرحال تو کردار کو معیار بنایا گیا کہ کردار ہمارے ساتھ کردار آئے گا. اچھا یاد رکھیے گا کہ اس میں چنا انتخاب کیا گیا کہ کون کون ہوگا. کہا اگر کردار معیار بنا تو یاد رکھنا کردار، توجہ ہے آپ کی، تاریخ پوری آپ کی نظر کے سامنے ہے، فہرست شہدائے کربلا کی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. امام نے کہا یاد رکھنا اگر کردار ساتھ نہ ہوا تو واپس کر دیں گے، اور اگر کردار معیار رہا تو وہب قلبی جیسی شخصیت بھی ہوگی تو میں بلا کے کلمہ بھی پڑھوا لوں گا، شامل بھی کر لوں گا. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. وہب قلبی جیسی شخصیت بھی ہوگی. بس عزیزوں، آپ کی زحمتیں خالق کائنات آپ کی سزا کو قبول فرمائے. یہ عزاداری اور یہ سامان عزا اور یہ اہتمام عزا، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری بقا ہے، کی پہچان ہے، یہ ہماری جان ہے. ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھ لیا، ہم نے محسوس کر لیا کیسی تڑپ تھی. ایسی تڑپ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، کیسی تڑپ تھی ہمارے اندر. اس لیے کہ ہم زندہ ہی اسی لیے. اور کربلا دنیا کو آواز دے رہی، آؤ آؤ، ہم تمہیں انسان بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں انسان بنانا چاہتے ہیں تاکہ تم زندگی کے مقصد کو سمجھ سکو، تم اپنی خلقت کو سمجھ سکو، اور سمجھو کہ ایک صحت مند سماج کیسے بنایا جاتا ہے. کربلا جو خلق عظیم کا وارث تھا، جس نے یہ کہہ کر کے چلا تھا، پیغمبر نے کہا تھا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا. ورنہ ظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ تشریف فرمایا، آپ بزرگ شخصیتیں موجود ہیں. یہ تو 9 محرم کو کربلا ہو جاتی، 9 محرم کو ہو جاتی کربلا. امام مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی زینب نے پہلی آواز سنی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھیا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے فوجوں نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے کہ شمر نے ورغلایا تھا جا کر کے. وہ تو امام کربلا نہ ہوتی، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کربلا نہیں ہوگی. اس لیے کہ ابن زیاد نے جو معاملات سارے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں برداشت کرتے ہو تو ہم سرحد سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے، بچا ہی کیا ہے، جانے دیتے ہیں. شمر نے ورغلایا اور کہا کہ نہیں، یہ تو راتوں میں چھپ چھپ کر کے حسین سے باتیں کرتا ہے. لہٰذا وہ غیظ میں آ کر کے فوج بھیجی گئی. شمر 1000 کا لشکر لے کر کے کربلا کی سرزمین پہ آیا. اور پھر اس نے آتے ہی جب اس نے دیکھا کہ ہماری یہ پوسٹ، ہمارا یہ عہدہ جو دنیا کا یہ چلا جائے گا، اسے فوراً حملہ کر دیا. اور جیسی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا اسے بلایا، جسے عباس کہتے ہیں. اور عباس غازی نے آ کے خبر بھی دی کہ مولا حملہ ہو گیا ہے.
لہجہ یہ تھا کہ عباس بس ان فوجوں کو پلک جھپکتے ختم کر دیں گے. حسین آقا نے محسوس کر لیا اب روکیں کیسے. تو جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ میری جان عباس، میرے بھائی، میرے اخی، ان سے جا کے کہہ دو کہ ہمیں ایک دن کی مہلت چاہیے. ایک دن کی مہلت کیوں مانگی گئی؟ دیکھیے کربلا امام حسین نے منعقد کی ہے. ایک دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تاکہ فوجوں کو یہ کہنے کو کل نہ رہ جائے کہ یہ بس شمر آیا اور اچانک سے جنگ ہو گئی، لہذا ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اور دوسری بات کہ یہ جو امام حسین کی طرف ہیں تاریخ یہ نہ کہنے پائے کہ یہ سمجھ نہیں سکے ورنہ یہ ادھر آ جاتے. آپ اس فلسفی کو ذرا سمجھیے، کربلا کی سمجھیے کہ یہ نہ کہنے پائیں تاریخ والے کہ یہ سمجھ نہیں سکے اس لیے شامل تھے ساتھ میں، یہ نہ کہہ پائیں کہ ہمیں موقع نہیں مل پائے ورنہ ہم ادھر چلے جاتے. نہ ادھر والے ادھر آ پاتے، نہ ادھر والے ادھر آ پاتے. اب جلدی سے ایک بات کہہ دوں آپ سے، امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کے یہ کہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے. دن کے اجالے میں یہ کہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. توجہ ہے آپ کی؟ رات کے اندھیرے میں یہ کہا چراغ بجھا کر کے کہ جسے جانا ہے چلا جائے. دن کے اجالے میں یہ کہا جا رہا ہے جسے آنا ہے چلا آئے. مولا سمجھ میں نہیں آیا. 9 محرم کی رات آپ نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے. دن کے اجالے میں عصر عاشور آپ یہ کہہ رہے ہیں جسے آنا ہے چلا جائے. عجب نہیں مولا ارشاد فرمائے کہ بات کی صداقت اگر پتہ لگانی ہو تو دیکھو بات کہاں کہی گئی، کیوں کہی گئی، کب کہی گئی. رات میں جو بات کہی گئی وہ اپنوں میں کہی گئی تھی. نہیں توجہ ہے آپ کی؟ رات جو بات کہی گئی وہ اپنوں میں کہی گئی تھی اس لیے تاکہ اپنوں میں اگر کوئی غیر ہے تو چلا جائے. نہیں توجہ ہے؟ اپنوں میں اگر کوئی غیر ہے تو چلا جائے. دن کے اجالے میں اس لیے کہی گئی کہ غیروں میں کوئی اپنا ہے تو چلا آئے. غیروں میں کوئی اپنا ہے تو چلا آئے. امام حسین نے ایک شب کی مہلت، اور اس کا اثر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مہلت اپنے لیے نہیں مانگی تھی. اس فوج میں کوئی اپنا رہ گیا ہے تو چلا آئے. تاریخ کہتی ایک اپنا تھا جو بہت بے چین تھا. ایک اپنا. کربلا کو سمجھیے، کربلا کسے کہتے؟ یہ آزاداری کوئی رسم تھوڑی ہے جو نبھا رہے ہیں. یہ آزاداری دنیا کو درس دینے کے لیے ہے. کربلا معاف کرنے کا جذبہ. میں نے کہا نا کردار کو معیار بنایا گیا تھا. اگر کردار کا معیار ہے، ظرف ہے، یاد رکھیے گا انبیاء کی باتیں وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک حسین کے خون کی چھینٹیں پہنچ گئیں. اپنے خون سے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کا نام حسین ابن علی ہے. اسی لیے اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر کے آئے، خواتین کو بھی لے کر کے آئے تاکہ ضمیروں کو جھجھوڑا جا سکے. اور اس کا اثر دنیا نے دیکھا. پہلے دشمن کو پانی پلایا، ان کی زندگی بچائی، اور کہا ہمارے لیے دشمن یہ بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، لہذا اس کی زندگی بچائی جائے. اپنا سارا پانی دشمن پہ لٹا دیا. اس کے بعد پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا. امام فرماتے میں خود سے تھوڑی آیا ہوں، مجھے بلایا گیا. وہ کہتا ہے مجھے خبر نہیں اس کی. کہ مجھے خط لکھ کے بلایا گیا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر امام نے کہا نماز الگ پڑھے گا یا ساتھ پڑھے گا؟ وقت ہو گیا. وہ کہتا ہے آپ جیسے جب کریم موجود ہوں تو نماز الگ پڑھنے کی بات ہی کیا ہے؟ پوری نمازیں اس کے بعد اس نے ساتھ پڑھی. مگر امام نے ایک شب کی مہلت مانگی. رات بے چین بہت تھا. بیٹا علی ابن حر قریب آیا اور آ کے کہتا بابا بچپن سے دیکھا ہے آپ کو، کبھی اتنا بے چین نہیں دیکھا. آپ کا چہرہ کیسا ہوا جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہوا جاتا ہے. حر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. بیٹے سے کہے تو کیا کہے، شرمندہ ہے، احساس ندامت ہے. یاد رکھیے گا کربلا اگر معاف کرنے کے جذبے پہ آتی ہے تو آج جو لوگ زیارت کربلا گئے ہیں آپ دعا کیجئے آپ سب کربلا جائیے. سارے جتنے شہداء ہیں کہاں ہے دفن؟ لیکن حر کا روزہ بالکل الگ ہے. یہ کربلا نے بتایا ہے کہ جو فیصلہ صحیح لیتا ہے، کردار کو معیار بناتا ہے، احساس ندامت توبہ کر کے ادھر آتا ہے تو اسے اتنی عزت دی جاتی ہے الگ سے روزہ بنوا دیا تاکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نہ رہے، الگ سے اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کرتا رہے. یہ ہے کربلا. الگ سے روزہ بنا حر کا، اس لیے کہ حر دنیا سے خراج لو اور بتاؤ کہ ہم نے فیصلہ لیا تھا. حر نے فیصلہ لیا. بے چین بیٹے سے کہے تو کیا کہے. غلام سپاہی ایک آیا آگے کہتا حر میں نے تجھے دیکھا ہے کوفے میں، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. یہ بتا موت سے ڈر رہا ہے.
کہتا ہے خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا. کبھی یہ تیرا حال کیا ہو رہا ہے, یہ تیرے چہرے کی رنگت کیسی ہے, ایسا لگتا ہے تو مر جائے گا. وہ پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, بچے ہیں, پردیسی ہیں, غریب ہے, غریب الوطن ہے. وہ کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہ پھر رونے لگا. کہ جاننا چاہتا ہے کہاں, کہ موت سے کون ڈرتا, میرے ساتھ آ. لے کر کے پشت خیمہ پہ گیا, حسینی خیمے کے بالکل پشت پہ. رات کا سناٹا ہے, فوجیں شکم سیر پیٹ بھرے ہوئے آرام کر رہی. وہ جو حسینی خیمہ ہے وہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, غریب الوطن ہیں, شریعت بچانے کے لیے آئے ہوئے. آؤ دنیا والوں دیکھو آ کر کے حسین نے جو انتخاب کیا ہے, ان انتخاب میں بچیاں ہیں جس میں ایک بچی نے جتنے تماچے کھائے ہیں, مگر خدا کی قسم کہیں بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, تاکہ ظالم کو پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرتے تھک گیا, مگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. بے شیر کو ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ یہ تیر کھا کے رویا نہیں ہے, تیر کھا کے مسکراتا ہوا چلا گیا, زمانے کو رلا گیا. قاسم کو لے کر کے آئے, اس نے موت کا مزہ بتا دیا. حسین انتخاب کر کے لائے, منتخب کیا ہے, انتخاب کر کے لائے اپنے ساتھ. اور بے چین کا جاننا چاہتا ہے کہاں, کہا میرے ساتھ آ. لے کے پشت خیمہ پہ گیا. کہ سن کوئی آواز آ رہی ہے, کہتا ہاں. کہ کیسی آواز, کیسی آواز. دیکھیں اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے, اس لیے کہ چوتھے امام کا ماتم ہے, اور میں نے چوتھے امام کا ذکر ابھی تک نہیں کیا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ چوتھے امام کے کلیجے پہ جو زخم ہے نا وہ اپنا نہیں ہے. ان کا زخم ہے کہ جن کی مائیں رونے والی موجود تھی مگر رونے نہ دیا گیا. بابا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا تھا. عزیزان گرامی, اب کہتا سن کوئی آواز آ رہی, وہ کہتا ہاں آواز آ رہی. کہا کیسی آواز؟ کہا بچوں کے سسکیوں کی آواز. وہ بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس. چیخ مار کے کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں. نہ حسین کو یہاں تک لایا ہوتا, نہ فوجوں نے حصار میں لیا ہوتا, نہ فراز سے خیمے ہٹے ہوتے, نہ پانی ختم ہوا ہوتا, نہ یہ بچے پیاسے ہوتے. بہت بڑا ہم سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا. اور میں سوچ ہی رہا ہوں کہ کل رسول کی بیٹی نے اگر پوچھ لیا کہ ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں. یہ کہہ کے روتا ہوا گھوڑے کو لیا اس نے, فرات کے ساحل کی طرف چلا. پیچھے پیچھے بیٹا, غلام اور بھائی. بیٹے کی طرف دیکھا کہ بابا پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ چیخ مارتا ہے. سر پہ امامہ تھا, اس نے امامہ زمین پہ رکھ دیا. کہ بابا یہ آپ نے امامہ سر سے کیوں اتار دیا؟ یہ تو عظمت کی نشانی ہے, یہ تو عزت کی علامت ہے, یہ تو وقار ہوا کرتا ہے عرب کا. آپ نے امامہ رو کے کہتا ہے میری عزت تو اسی وقت چلی گئی تھی کہ جب میں نے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں گھٹ گھٹ کے رو رہے, خدا کے واسطے گھٹ گھٹ کے نہ روئیے, اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے. کہو عزت تو میری اسی وقت چلی گئی کہ جب میں نے لجام فرس پہ حسین آقا کے ہاتھ ڈالا تھا. اس کے بعد روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا. کہا میں تو چلا. بیٹے نے پوچھا کدھر؟ کہا ان پیاسوں کی طرف, ان مسافروں کی طرف, ان کریم خانوادے کی طرف. پھر ٹھہر گیا. کہتا ہے میرا جرم بڑا ہے, اللہ جانے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. بیٹے کی طرف دیکھ کر کے, بیٹا ہے نا آوازی بابا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں. کہ میں یہ نظریں ملاؤں گا کیسے حسین سے؟ ایک کام کر, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. بیٹے نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا. چند قدم چلا, پھر ٹھہر گیا. بابا کیا ہوا؟ کہتا اسی ہاتھ سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا ہم نے. ایک کام کر, میرے ہاتھ ایسے باندھ دے جیسے کسی مجرم کے باندھے جاتے. احساس ندامت ہے کہ حر کو قدم آگے نہیں بڑھانے دیتی, مگر خانوادے کی تربیت ایسی ہے, تبلیغ ایسی, کردار ایسا دنیا کے سامنے ہے کہ وہ دہلیز یہ کہتی کہ وہ معاف کر دیں گے. جرم کہتا ہے حر کیسے آگے بڑھے گا. یہ سوچتا ہوا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. گھبرایا ہوا تھا نا, فوراً کہتا ہے کیا ہو گیا؟ کہتا عباس آ رہے ہیں. پھر وہ چیخ مار کے بیٹا کہتا اللہ اکبر. کا اب کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ حسین. ایک مرتبہ بیٹا بلند آواز میں کہتا اللہ اکبر. کا اب کیا ہوا؟ کہ حسین خود آ رہے ہیں. جیسے اس نے یہ سنا گھوڑے سے اتر گیا, نیچے آ گیا, کوہنیوں چلتا ہوا حسین کی طرف بڑھا.
حسین آقا کی خوشبو محسوس کی. کریم آقا نے حر کو اٹھایا, آنکھوں سے پٹی کھولی, ہاتھ کو کھولا, کہ حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے, تو یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد. کہتا مولا میری خطا بڑی ہے, کیا معاف ہو سکتی ہے؟ سوچو جس کے گھرانے کے بچے پیاسے ہوں اور جس کا ذمہ دار حر ہو وہ معافی مانگ رہا ہے. حسین نے آواز دی, حر نظریں اٹھا. حر کی نظر مولا کے قدموں پہ ہے. کہ حر نظر اٹھا میری طرف دیکھ. حر رو کے کہتا مولا کیسے نظر اٹھاؤں؟ حسین کی آواز آئی, بھائی حر نظر اٹھا. جیسے ہی بھائی کہا نا, حر نے روتے ہوئے نظر اٹھائی. کیسا کریم خانوادہ ہے, کہ مولا مجھے یقین تھا آپ مجھے معاف کر دیں گے. خلق عظیم کا وارث ہے حسین. حر آ میرے ساتھ چل. حر کو لے کے آئے. اللہ نے کے بعد کہ حر بیٹھ جا, تو میرا مہمان ہے. حر بیٹھ گیا. پیاسے بچوں کی کرہنے کی آوازیں تھیں. آل محمد خیمے میں تھے. کہ حر میں تیری کیا میزبانی کروں؟ یہ آواز تکبیر کی خیمے میں پہنچ گئی. خیمے میں زینب شہزادی نے اون محمد کو بلایا. کہ اون محمد یہ کیسی تکبیر کی آوازیں, کیا خبر ہے؟ کہ اماں وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ آقا کی طرف آ گیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. اور آقا اماں آقا بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں, بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا. زینب نے کہا اون محمد جلدی کرو, اون تم داہنی طرف, محمد تم بائیں طرف کھڑے ہو جانا اور جا کے ماموں کہہ کے مخاطب کرنا. نہیں عزیزوں, ماموں کہہ کے مخاطب کرنا. حر پہنچ گئے, مخاطب کیا. کیسا کریم خانوادہ ہے. وہ زینب ہے نا جو بچوں پیاسے بچوں کو بہلا رہی, مجرم آیا ہوا ہے. حر بیٹھا ہوا ہے. مولا یقین تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. حر یہ تیرے چہرے کا رنگ زرد کیسے ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے بس تو چند لمحے کا مہمان ہے. حر کیا ہوا؟ میں نے تو معاف کر دیا تمہیں نا. وہ رو کے کہتا ہے مولا خیمے کی طرف دیکھ. اب میری طرف دیکھیں, قیامت ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ پورا تبھی سے اسی فقرے کے لیے تھا. میں نے کہا نا سجاد و زینب نے کربلا بچائی ہے, ذرا محسوس کریں آپ. آواز دیا. حر کہتا مولا آپ نے تو معاف کر دیا. کہا ہاں حر. کہ مولا کیا آپ میرے سفارشی بن سکتے ہیں؟ کہ حر مطلب سفارشی. کہا مولا کیا آپ میرے سفارشی بن سکتے ہیں؟ کہ حر کیسی سفارش؟ کہ مولا بتاؤں آپ کو؟ کہ بتاؤ. کہتا ہے جب نا میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا تو محمل سے بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی. محمل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی. میں اس کا مجرم ہوں. آپ سفارشی بن جائیں, مجھے لے چلیں وہاں پہ, میں اس بی بی سے معافی مانگ لوں. حسین نے حر کو دیکھا, کہا حر آؤ میرے ساتھ آؤ. مولا حر کو لے کر کے گئے. خیمے کے قریب حر ٹھہر گیا. مولا خیمے کے اندر چلے گئے. بیچ میں پردہ حائل تھا. حر باہر ہے, مولا اندر ہے. سلام کیا بہن کو. بہن نے جواب سلام دیا. کہ بھیا, کہ بہن حر آیا ہے, معافی مانگ رہا ہے, میں نے معاف کر دیا. کوئی عام بی بی ہوتی تو کہہ دیتی بھائی آپ نے معاف کر دیا تو میں نے بھی معاف کر دیا. لیکن چونکہ یہ علی کی بیٹی ہے, زہرا نے کربلا کے لیے اپنی بیٹی زینب کو بھیجا ہے, لہذا اس بی بی کی سیرت ہے, ثانیہ زہرا ہے, چنا ہوا اللہ کا چنا ہوا خانوادہ ہے. تو یہ نہیں کہا. پتہ ہے کیا کہا؟ اس جملے کی گہرائی کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو بہت دیر تک آپ روئیں گے. آواز دیا بھیا کون معافی مانگ رہا ہے؟ کہ حر. کہ بھیا حر سے کہہ دو کہ مجرم معافی مانگ رہا ہے, کریم شرم سے گڑا جاتا ہے, کریم شرم سے گڑا جاتا ہے. حر نے یہ فقرہ سنا, چیخ ماری, رونے کی آواز آئی بھائی حر میں تیری یہاں تو میزبانی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میں خود مجبور ہوں, میرے بچے پیاسے ہیں. مگر اے حر شافع محشر میرا نانا ہے, میرا بابا محشر کا مالک ہے, میں وہاں تیری میزبانی کروں گی. روتا ہوا حر جا رہا تھا کہ آواز دیا حر. حر ٹھہر گیا. کہ حر آج تجھ سے علی کی بیٹی ایک وعدہ کرتی ہے, آج تجھ سے جملہ سنیے گا, آج تجھ سے علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے. اے حر زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر یہ بےہودہ بے شرم قوم نے, فوج نے اگر مجھے موقع دیا, بے غیرت فوج نے, تو زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے میں تیرے لاشے پہ آؤں گی ضرور, اور میں تجھے بھائی کہہ کے روؤں گی. میں کہوں گا بی بی وعدہ کر لیا, بھائی کے لاشے پہ بھی نہ پہنچ پاؤں گی.
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، ہاں یہی حق گریہ ہے، حق گریہ ادا کر لیا آپ نے۔ میں اسی پہ تبرکات کی گزارش کرتا لانے کے لیے، اس لیے کہ تبرکات لانے والے ہیں بعضیزو، یہ زینب ہے، زینب جو کربلا بچا رہی ہے بھائی کی قربانی کو۔ میری طرف دیکھنا، تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے امت نے، کیا اجر رسالت ادا کیا امت نے، ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے اور گزارا جا رہا ہے بیویوں کو گزارا جا رہا ہے۔ میری طرف دیکھنا، بس یہ بیویاں اپنے وارثوں کے لاشے سے گزرنے والی ہیں، یہ گزر جائیں گی۔ لیلا جا رہی ہیں ہاتھ بندھے ہوئے، نظر اکبر کی لاش پہ، رباب فروا گزر رہی ہیں، نظر بیٹے کی لاش کے ٹکڑے کے اوپر ہے، رباب گزر رہی ہیں، میرا چشمہ ہر رات میں نیزے چبھو کر کسی تربت سے نکالا گیا ہے۔ ایک ایک بیوی اپنے وارث کو دیکھ رہی ہے، مگر زینب کی نظر کہاں ہے؟ سجاد کے اوپر ہے، لاشوں پہ نہیں ہے، سجاد کے اوپر۔ بازوں کو پکڑا، میرے لال نہ رو، آنسو نہ بہاؤ میرے لال، یہ تمہاری کیفیت و حالت کیا ہو رہی ہے؟ اے بی بی زینب تم نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی، آپ کے سامنے تبرکات زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تبرکات کا استقبال آپ کیسے کریں گے۔ سجاد غریب کا تابوت ہے، شہزادے علی اصغر کا گہوارہ ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، علم مبارک ہے، تبرکات بہت ہوتے، وارث ایک ہے، لاشیں بہت ہیں، کس کس پہ آنسو بہائے، کس کس پہ روئے، اللہ اکبر، قیامت ہے۔ رونے والوں قیامت ہے۔ ایک زینب و زخم کتنے کلیجے کے اوپر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا، ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر قافلے کو روک دیا گیا، 1.5 میل کے فاصلے پر کوفے سے روک دیا گیا۔ میری طرف دیکھنا، بس قیامت آ جائے گی۔ 1.5 میل کے فاصلے پر روک دیا گیا۔ کہ کیوں روکا گیا؟ کہ بازار ابھی سجا نہیں ہے۔ ماؤں کی حالت یہ تھی کہ بچے آغوش میں تھے، دھوپ تیز تھی، وارثوں کا لاشہ نو کے نیزہ پر تھا، سفر کر چکے تھے، شام غریباں، عصر عاشور، کربلا سفر طے کر کے آئے تھے۔ اب اعلان یہ ہوا کہ سب جتنے یہاں پر لاشیں ہیں سارے نو کے نیزے وہاں لے جائے جائیں جو ان کے وارث ہیں۔ لہذا لیلا کی عماری کے پاس اکبر کا سر، فروا کی عماری کے پاس قاسم کا سر، رباب کی عماری کے پاس 6 مہینے کے بچے کا سر، ایک ایک بی بی کی عماری کے پاس سب کے وارثوں کے سر، زینب کے پاس حسین کا سر۔ اب جیسے حسین کا سر سکینہ نے پہلی بار اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی تھی نظر پڑی، ایک مرتبہ سکینہ چیخ مار کے رہی، بابا پہچان رہے ہو سکینہ کو؟ بابا جیسا چھوڑ کے گئے تھے سکینہ ویسی ہے نہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو دیکھ کے تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ بھائی کا سر نو کے نیزہ پر تھا، خون کے آنسو آنکھوں سے گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے بھائی کی کیفیت دیکھی اور ناقے پر سوار تھی، بی بی نے ناقے کی لکڑی جو لگی ہوئی تھی اس پہ اپنا سر مارا، پیشانی سے خون ظاہر ہوا۔ عجیب قیامت کا فقرہ کہا، اے اماں کے چاند، ارے ماں نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا، یہ نہ پتا تھا تمہارا سر اس عالم میں زینب دیکھے گی۔ ارے قیامت آ گئی، ہائے رے سید سجاد، ارے کیسے گزرے ہوں گے۔ اے رونے والوں، وہ دیکھو گہوارہ ہے، وہ دیکھو علم ہے، وہ دیکھو سجاد غریب کا تابوت ہے، آج بڑے مہمان آئے ہوں گے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کا، اجرکم علی اللہ۔ 1 منٹ، وہ دیکھو جوان تابوت اٹھائے ہیں، مگر اے جوانوں میری طرف دیکھو، تم نے تابوت اٹھایا ہے، تم نہ دیکھ پاؤ گے آج تابوت کو کاندھا دینے کے لیے کربلا سے بڑے مہمان آئے ہیں۔ علی اکبر آئے ہوں گے، میرے غریب بھائی کا تابوت، قاسم آئے ہوں گے، ہائے سجاد کا تابوت، ایک ایک آیا ہوگا، سب نے کاندھا دیا ہوگا، مگر ایک کاندھا نہیں دے پا رہا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، آواز دے رہا ہے، اے سجاد مجھے معاف کر دینا، بیٹا میں کاندھا نہیں دے سکتا۔ وہ تبرکات ہے، استقبال کرو، خدا کوئی غم نہ دے۔ اہتمام کرنے والوں، خدا تمہیں اجر عظیم عنایت فرمائے، تم نے زہرا کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسا پیش